السلام علیکم دوستوں، ہم پڑھ رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم۔ آج اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 4۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی بات کہوں گی، میری آڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سب سے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے بھی رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر یہ دو چیزیں وہ زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز سی لگ رہی تھی، پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ اوہ، مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے، ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگو پونگو کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس، جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی یونیورسٹی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می، مجھ سے پوچھیں کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2 سے 3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھیے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ او اچھا، آسک می کا بورڈ لیے وہ اس لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی بیجا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت آسان ہے، اس نے ہاتھ کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، امرہ نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا اور اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے گا۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جزبز ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے۔ وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا، کہیں دائم نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو کہ دیکھیں یہ اپنا کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے آسک می نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈز پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہائے، اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امرہ کا انداز ایسا ہی تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑ آؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں اس طرف۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے چھوڑائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہالووین نہیں ہے؟ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے، اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرہ کی طرف اچنبے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا۔ جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی، پاکستانی، اس کی بھویں تن گئیں۔
جارج ایک پاکستانی بلو اینڈ وائٹ ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ میں آئے گی. اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ تک پہنچا دینا. ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی. اسے ڈر لگ رہا ہے. لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا. ڈر کیا؟ مذاق ہے یہ. وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ. یا یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے. تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند بانگ کہکا امرہ نے سنا تھا. حد ہے، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا آخر؟ اس طرف چلتی جائیں، اگلے آسمی کو اپروچ کریں. اس نے دائیں طرف اشارہ کیا. وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسمی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا. یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا. مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے. ٹھیک ہے، یہ لے، چلی جائیں. اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا. مجھے نقشہ نہیں چاہیے. تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں. وہ تنزن ہنس بھی نہ سکا. اف کتنی تیز زبانیں ہیں ان سب کی. مجھے وہاں تک چھوڑ آؤں؟ میں کیوں؟ آپ کو آسانی سے رستہ مل جائے گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں. کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایسے تنزن باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا راستہ. اس نے آسک می کو دادا ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لاڑ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے. سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا. سب تیز ہیں، چلاک ہیں، مکار ہیں. میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں. اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا. سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں. جواب اردو میں ہی آیا. اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری پوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے. اس کا واکی ٹاکی بولا. بلو شرٹ وائٹ دوپٹہ پاکستانی نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں. میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے، مجھے بھوک بھی لگی ہے. مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی. آپ پہلے ہی دن تھک چکی ہیں؟ آسک می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے میرا تیسرا دن ہے. میں ابھی تک نہیں تھکا. آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتی. اس نے دور کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی. آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں. آپ نہیں، ہم تھکے ہیں. ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے. ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں. آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی. تھک گئی ہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی. اگر یہ لیکچر تھا تو اسے ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے تھا. امرہ نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنایا. آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے. امرہ چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ کے بنے گھونسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی. آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے. وہ آواز و انداز سے ہی ناک توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا. میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا. بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ. وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور آخر کار پوچھتے پاچھتے اسٹوڈنٹ کارڈ تک آ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا. نہیں. تو مسکراؤ بھائی، تم مانچسٹر میں ہو. مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے. اس نے یوں پوچھا کہ سب تو مجھے رلا رہے ہیں اور آپ کہاں مسکرانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے. یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا بھر کے سوانوں کی جگہ ہے. وہ مسکرا دی. بلیک سوان. اس سے ایک بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچ دی گئی. یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا. ٹھیک ہے. اس بار وہ مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی کیونکہ وہ دل سے مسکرائی. وہ مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی، کیونکہ اسے رونے کی مشق تھی. یہی تو اس کی پسندیدہ عادت بن گئی تھی. اور وہ دل چھوٹا کر بیٹھی تھی کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا. یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا. اسی ماحول کی وہ عادی تھی. اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی. وہ ایسے ہی رینگتی روتی دھوتی زندگی گزارتی رہی تھی کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا تھا یو آر اے برڈ مائی ڈیئر، فلائی جسٹ فلائی. میری پیاری، تم ایک پرندہ ہو تو تم اڑو، بس اڑو. اسے تو کہا گیا تھا کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی نظر اور کالی زبان والی ہے. لیکن اب مانچسٹر یونیورسٹی کے محراب سے اندر آتے ہی اسے کچھ اور سکھایا جا رہا تھا. مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا. اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہے. اور ایسے کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں.
تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے۔ ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانس بھرنا تم پر فرض نہیں۔ کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا۔ بس اتنی سی تو بات تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا۔ ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر پا لینے کی صلاحیت ادا کرتی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سی اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو بھی یہاں دماغ والوں کو سلوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں، اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا۔ سب آسان تھا، سب کچھ بھی دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا اسٹیپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح پہن کر کراس کر کے پہن لیا اور اعتماد سے چلنے لگی۔ امرہ واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی ہے۔ تماشائیوں کی خالی نشست میں اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا۔ اس کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی۔ مانچسٹر امرہ واجد کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے وہ منا سا ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت رونق لگی تھی۔ کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پار اسے چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا اندر جا کر دیکھے چرچ کو، پھر وہ اپنی ہی سائڈ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہیں رہنا تھا تو سب دیکھ لے گی۔ اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی، لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہے۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اس نے سلیقے سے بتایا کہ فی الحال وہاں سے نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہ کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اس اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس کھلے تھے۔ وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی، اور اب اس کی صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی، نہ ہی ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی، جو ہر ریسٹورنٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک لگی تھی، لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بھی پڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی اور کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس یا غمزدہ بھی نہیں تھی، وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلی روشن قدیم عمارت سے گھری سڑکوں سے آتے ہوئے بھی وہ امرہ واجد ہی تھی، اور ان سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرہ واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں، باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھی۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹرز پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ اس ایریا میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستہ آہستہ لیکن جلدی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی، وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امرہ کے سر سے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے ایک دو بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی۔ لڑکی نے ایسا کیا، لیکن امرہ پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈیرک سنو، تم ان کی مدد کرو،
لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی۔ ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ وہی آسک می کا بورڈ پکڑنے والا لمبی ناک والا لڑکا تھا۔ اس سے پہلے کہ امرا کچھ بولتی اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرا کا دل چاہا واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرا نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے۔ اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کارڈ، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اسی کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا، سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے چھنبے سے اسے پھر ڈیرک کو دیکھا اور امرا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرا نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیرک کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ خدا تمہاری ناک اور لمبی کرے، آمین۔ امرا نے بد دعا دی۔ وہ دعا کر رہی تھی پہلے دن جو لوگ اس سے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم سے رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرا کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لیں اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور نوکری وہ کر نہیں سکتی تھی، اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ ان تک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹریس اسے نظر آ رہی تھیں انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی وہ۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ اسکرٹ نہیں پہن سکتی تھی اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر آنے والی ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرا سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت اشد ضرورت ہے، اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طریقے سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے۔ وہ جذباتی نہیں بلکہ سمجھداری سے گویا ہوا۔ میں اسکرٹ نہیں پہن سکتی، میں جینس پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ وہ واقعی سمجھدار انسان تھا۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل لباس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے، مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرا کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی زندگی کے پہلے یہودی انسان سے مل رہی تھی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، یوں نہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف، سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے؟ ہو سکتا ہے بلکہ مجھے تو یقین ہے سالانہ کانویکیشن ڈے پر آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے اور آپ تقریر بھی کریں۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔
مجھے کانویکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ جب وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بجانے لگا اور اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہوئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں، میں پولش ہوں۔ اس نے انگلی سے تھوڑی کھجائی۔ اب آگے کیا؟ مجھے اندازہ تھا، اور ہاں، پولش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والی، انسانی خدمت میں پیش رہنے والے اور مدد کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنے والے۔ کیا واقعی ایک پولش ہونے کی حیثیت سے یہ سب مجھے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ ویسے تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کی ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں جب لوگ مجھے ایک مسلم لڑکی کو مکمل لباس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ یہ ایک انسان دوست کا انسان کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصول کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ پھر سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لے۔ یہ کہتے امراہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ امراہ کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے یہ کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب تھا اگر کل زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کل ہر صورت وہ خود اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے تک آ جائیں۔ ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے 1 یا 2 دوستوں کو اور بھی ساتھ لے کر آئیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا۔ تم نے کس چالاکی سے سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے چکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے، آخری دن تک تو میں تمہیں کافی زیادہ کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے؟ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن پورے 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد کر دی۔ وہ کافی پینے چاہتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کانویکیشن ڈے میں ضرور آنا چاہیے۔ فرشتہ صرف انسان ہیں آپ، بلکہ فرشتہ ہی ہیں۔ ویسے انسان آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں جو ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ بلند بانگ کہکا لگا رہا تھا۔ وہ مایوس سی کھڑی کاؤنٹر پر ہر ہاتھ رکھے اسے ہنستے دیکھتی رہی۔ اس کا خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ۔ اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ۔ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، اور امرہ بھی۔ اس کی خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پیسے پے کرتی ہے، اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں۔ لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے، میں یونیورسٹی کے کانویکیشن میں بلایا جاؤں تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں۔ جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کوئی اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے مس چلغوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلغوزے مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اترنے والی رات، اس رات بہت روشن تھی، اور جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھولوں پھلوں سے لدی ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے۔